بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں نعیم صدیقی. ناظرین، آج 27 اکتوبر ہے، مقبوضہ جموں کشمیر کی تاریخ کا سیاہ ترین دن. 27 اکتوبر کو ہندوستان نے تمام عالمی قوانین کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کشمیر پر غاصبانہ قبضہ کیا، بلکہ ظلم و بربریت کی نئی داستان رقم کی. تقسیم ہند کے وقت ریاستوں کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ استصواب رائے سے فیصلہ کریں کہ انہوں نے مستقبل میں کس کے ساتھ جانا ہے. زیادہ تر لوگوں نے، کشمیریوں نے، کشمیری لیڈروں نے، ریاست جوناگڑھ نے، سب نے یہ کہا کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا ہے، لیکن ہندوستان زبردستی اپنی فوجیں کشمیر میں اتار کے کشمیریوں کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا. اور آج اس واقعے کو پورے 73 سال ہو گئے. پوری دنیا جو امن کی بات کرتی ہے، جو انسانیت کی بات کرتی ہے، جو انسانی حقوق کی بات کرتی ہے، تنظیمیں دنیا میں بہت بڑی ہوئی ہیں، ملک بہت دنیا کے انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، لیکن اس کشمیر کے خطے میں، اور اگر اس کے ساتھ میں فلسطین کو بھی ملا لوں تو بیجا نہ ہوگا، تو اس کشمیر کے خطے میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ آج تک شہید ہو چکے ہیں. لاکھوں لوگ جو ہے وہ زخمی ہو چکے ہیں. آج بھی بچوں، بوڑھوں، خواتین، نوجوانوں کے اوپر پیلٹ گن سے فائر کیے جا رہے ہیں. اقوام متحدہ کی فوجیں یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں. کیا ہماری سلامتی کونسل، جس میں کئی بار یہ ایشو لے کے گئے، بلکہ پہلی دفعہ انڈیا خود یہ ایشو وہاں پہ لے کے گیا، تو کیا ان کو نظر نہیں آتا کہ یہاں پہ کس قسم کے مظالم کا لوگوں کو سامنا ہے؟ اور پھر 5 اگست پچھلے سال کا ایک بدترین دن تھا، جس میں انہوں نے آرٹیکل 37 35A کو ایبروگیٹ کرتے ہوئے بالکل کشمیر کے اوپر قبضہ کر لیا اور وہاں پہ ہندوؤں کو لا کے بسانا شروع کر دیا. کشمیر کی اپنی اوریجنل حیثیت کو بدلنے کی کوشش کی، جبکہ قانونی طور پہ، اخلاقی طور پہ، ڈپلومیٹک سفارتی سطح پہ آپ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتے ان اسٹیٹ کے بارے میں جو ڈسپیوٹڈ ہوں اور جن کے مسائل یا جن کے فیصلے ابھی اقوام متحدہ میں پینڈنگ ہو. تو کشمیر کی 27 اکتوبر کے ریفرنس سے بربریت کی جو ہندوستان کی ہندوتا اور RSS کی جو آئیڈیالوجی، اور اس کے پیچھے آج ان کا سب سے بڑا لیڈر، سب سے بڑا جرنیل، سب سے بڑا قاتل مودی، جس کو اس وقت اس کی سربراہی کر رہا ہے، اس کشمیریوں کو جس طرح سے اس وقت کشمیر بدر کیا جا رہا ہے، اس تمام قصے کے اوپر پورا کا پورا پاکستان جو ہے، وہ پوری کی پوری پاکستان کی عوام جو ہے وہ انتہائی شدید غم و غصے کا بھی اظہار کر رہی ہیں، اور پوری دنیا میں لوگ جو ہیں اس بات پہ پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں. تو آج اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں راجہ کفیل احمد صاحب، جو کہ سینئر صحافی بھی ہیں اور میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں، سابق وزیر اعظم، وزرائے اعظم بلکہ آزاد کشمیر کے. ان سے بات کر رہے ہیں. جی کفیل صاحب، السلام علیکم. بہت شکریہ صدیقی صاحب. جیسے کہ میں نے آج کا دن تو کوئی کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے کہ ظلم و بربریت کی انتہائی جو ہے افسوسناک جو واقعات اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور انسانیت کہتے ہیں کہ ایک شخص کا قتل جو ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہے. تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کو ایسی کون سی قوتیں ہیں جو اس کا ساتھ دے رہی ہیں یا اس کے پیچھے کھڑی ہیں، جس کی وجہ سے وہ کشمیر میں اپنے ستم کو بڑھاتا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ صدیقی صاحب. اور جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بالکل بجا فرمایا کہ 27 اکتوبر کا جو دن ہے یہ کشمیر کی جو تاریخ ہے اس میں سیاہ ترین دن ہے، اور اسی دن کی بدولت آج جو ہندوستان اور پاکستان کو جن مشکلات کا سامنا ہے، آج یہ سارا آج جو پورا نہ صرف ہندوستان اور پاکستان ہے بلکہ جو پورا خطہ ہے ہمارا جنوبی ایشیا کا، اس میں جتنے بھی مسائل ہیں، اس میں جو غربت ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، انتہا پسندی ہے، دہشت گردی، یہ سارے کے سارے مسائل یہ 27 اکتوبر کے واقعے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. کہ اگر ہندوستان اپنی فوجیں کشمیر میں داخل نہ کرتا اور کہ وہاں 80% جو مسلمان اکثریت کی ریاست تھی، وہاں اس کو بزور طاقت، اگر بازور جو اس کو فوج کے ذریعے سے اگر وہاں وہ فوجی کشی نہ کرتا تو ریاست جموں کشمیر نے پاکستان کے ساتھ علاق کرنا تھا. میں تھوڑا سا اس سے پہلے بتاؤں آپ کو کہ جب یہ پاکستان یعنی یہ جو بر صغیر تقسیم ہو رہا تھا، ابھی پاکستان مرز وجود میں نہیں آیا تھا.
تو 19 جولائی 1947 کو قیام پاکستان سے بہت پہلے ریاست جموں کشمیر کی واحد جو یعنی جماعت مسلم کانفرنس ہے اس نے 19 جولائی 1947 کو علاقے پاکستان کی قرارداد منظور کر کے کشمیریوں کے مستقبل کا تعین کر دیا تھا کہ ہم جو نئی بننے والی جو پاکستان ریاست ہے کشمیری اس کے ساتھ ہوں گے، اس کے ساتھ جائیں گے، اس کے ساتھ جائیں گے۔ اب جب 19 جولائی سے، کیونکہ یہ تو آپ کو یاد ہوگا آپ کو، کیونکہ آپ خود ایک تاریخ دان ہیں، ساری سالات سے واقف ہیں، یہ جو پاکستان بنا تھا یہ کوئی راتوں رات نہیں ہوا، اس کے لیے 100 سالہ تاریخ ہے، لاکھوں نے کروڑوں لوگوں کی قربانیاں ہیں۔ ایسے جو مطلب اسی کے ساتھ جو لنک تھا وہ کشمیر، یہ کوئی راتوں رات نہیں ہوا۔ مہاراجہ ہری سنگھ کے یا اس کے جو یعنی جو اس سے پیشرو جو لوگ تھے جتنے بھی اس کے تھے، غلاب سنگھ 1846 سے لے کر جب انگریزوں نے 75 لاکھ نانا شاہی کے عوض جب کشمیریوں کو خریدا، نہ صرف زمین بلکہ کشمیریوں سمیت جو انسان تھے ان سمیت جب خرید کر، تو آپ اس وقت کے اگر جو برٹش جو اخبارات ہے، وہاں کا جو میڈیا ہے، یا جو وہاں کے جو لوگ ہیں اس وقت پارلیمان نے جو لوگ ہیں، آپ ان کی کتابیں اٹھا کر پڑھیں کہ اس وقت عرض پر یہ بدقسم تھے، یعنی یہ کشمیری جن کو ایک شخص نے خرید لیا، غلام بنا دیا، یعنی اپنا غلام بنا دیا۔ اور جب مہاراجہ یعنی غلاب سنگھ نے جب 75 لاکھ کے عوض جب کشمیریوں کو خریدا، تو اس نے پھر آ کر جو ظلم و بربریت جو کشمیر کے اندر کیا، لوگوں سے زمینیں چھین لی، لوگوں سے بنیادی حقوق چھین لیے، یعنی یہ اس کے خلاف، یعنی جو کشمیریوں نے 1932 میں جب مسلم کانفرنس کا قیام آیا تو یعنی کشمیریوں نے پہلے سے جدوجہد کا بغاوت کر دی تھی مہاراجہ ڈوگرا نظام کے خلاف، بالکل اس کے خلاف وہ جب بغاوت ہوئی تو جو وہاں کا جو اس وقت کے جو ہمارے کشمیر کے لوگ تھے، کشمیر کے جو ہمارے لیڈر تھے، تو وہ پورے پاکستان کی تحریک سے واقف تھے، ملاقاتیں کرتے تھے، لاہور بیس کیمپ تھا، پنڈی بیس کیمپ تھا، تو سب کو سب یہ تھا، کسی کو شک نہیں تھا کہ جو کشمیر کے ریاست ہے یہ نئے پاکستان کے سب لوگ، یعنی لوگوں میں جشن تھا، جوش و خروش تھا کہ اسلام کے نام پر پاکستان بننے جا رہا ہے۔ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، بنانے میں کشمیریوں کا بڑا ہاتھ ہے، کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ کشمیر کہیں پاکستان سے الگ ہو، کیونکہ وہ سوچ ہی نہیں تھی اس ٹائم، اس ماحول میں کوئی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسلام کے نام پر ریاست بن رہی ہے اور ہم شامل ہوں۔ ایون کہ آپ دیکھیں جو ہندوستان میں ڈاکٹر صاحب لائن پہ آ گئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم جی نعیم صدیقی صاحب۔ جی ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ ڈاکٹر صاحب آج 27 اکتوبر ہے اور کشمیر کی تاریخ کو آپ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا۔ مسلسل ہندوستان اپنی اٹراسٹی سے، اپنے ظلم سے، بربریت سے باز نہیں آتا۔ دنیا کی کون سی ایسی طاقتیں ہیں جو اس کو پرووک کر رہی ہیں کہ وہ اس خطے میں اتنی واسٹ مسلم میجارٹی کے اندر جا کے ہمارے پاکستانیوں کو جذبات کو مجروح کرے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو بھی اور دنیا میں موجود پاکستانیوں کے جذبات کو بھی مجروح کرے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یوم سیاہ کے موقع پر کشمیریوں کے خود ارادیت کے حصول کی یہ 72 سالہ جو جد و جہد ہے، اس کو اب کس خون کی، کس نئے ایکشن کی ضرورت ہے؟ ہم اس کو کیسے پوری دنیا میں عالمی برادری میں اجاگر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، ابھی صدا سے بڑی اچھی بات کر رہے تھے، انہوں نے بیک گراؤنڈ تو بتا دی، 27 اکتوبر کے انڈین فوجیاں آئیں، کیا ہوا، یہ ہسٹری کا ایک حصہ ہے اور انہوں نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ پہلے یہ انڈیا کا ساتھ یہ رشیا دے رہا تھا، سوویت یونین، اور ہمیشہ ویٹو استعمال کر کے امریکہ والے جو ہیں وہ اسرائیل کے اور فلسطین مسئلے میں ویٹو استعمال کرتے رہے ہیں۔ یہ ہمارے رشیا سوویت یونین تھا، یہ ادھر ویٹو، تو مسلمانوں کا مسئلہ تو ایسی لٹکتے رہے اور لٹکتے رہیں گے، کیونکہ فلسطین اور کشمیر یہ دونوں مسائل مسلمانوں کے آپ کے سامنے ہیں اور کنٹینیوس ہیں۔ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا، ابھی یہ بات کر رہے تھے کہ بارہمولہ تک کشمیری پہنچ چکے تھے مجاہدین ہمارے۔ ابھی ایک کالم آرٹیکل انگریزی میں ایک سری نگر کی پنڈت کی خاتون ہے، انہوں نے لکھا آسیہ، تو کیا نام ہے آسیہ، تو میں نے ان پہ اپنا نوٹ انگریزی میں لکھا، اور آپ دیکھیں کہ آج کل دی پیٹریوٹ اسلام آباد سے انگریزی اخبار جو نکلتا ہے اس میں ہر ہفتے میرا مضمون صرف کشمیر پر ہی ہوتا ہے۔ آج میں نے فلسطین اور کشمیر کا ذکر کیا جو آج مضمون شائع ہوا ہے۔ آپ کا مضمون، جی ہاں، جو آج شائع ہوا ہے،
اور میں نے اپنی کتاب دی پلائٹ آف کشمیر جو بک فاؤنڈیشن نیشنل بک فاؤنڈیشن نے شائع کیا اس پہ ڈیٹیل پر تمام معاملات کو لکھا ہے. جی جی. اب یہ اس وقت میں یہ عرض کروں گا کہ ہمیں کرنا کیا ہے. جیسے علامہ اقبال نے کہا پس باید کردہ اقوام شرق واٹ وی ہیو ٹو ڈو ناؤ. جی بالکل. ابھی یہ بات دیکھیں کہ یہ بالکل ٹھیک نے فرمایا صاحب نے کہ یہ جو کشمیر کے ہم نے جو خطہ لیا ہے جس میں ہمارے مجاہدین بھی آئے لیکن ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے جی کہ سردار ابراہیم خان جن کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ 19 جولائی 1947 کو وہاں جو میٹنگ ہوئی اس میں مسلم کانفرنس نے علاقے پاکستان کا اعلان کیا. بالکل. تو سردار ابراہیم خان کے گھر میں ہوا. بعد میں پریکٹیکلی یہاں ہمارا جو باغ کا علاقہ ہے پونچھ کا یہ مجاہد اول سردار محمود عبد القیوم خان صاحب نے تحریک چلائی, گولی اپنا بندوق اٹھائی, جہاد کیا. اور اس میں راولہ کوٹ میں ہمیں ان کو کیپٹن حسن وغیرہ محمد خان جو ہے تو یہ جب مجاہدین نے آزاد تو کرایا تھا لیکن اس کے بعد جب یہ اقوام متحدہ میں کیس گیا ہے تو اسی لیے ہندوستان لے گیا تھا کہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ یہاں 80% 90% مسلم ہیں تو بغاوت باہر سے نہیں اندر سے ہونی ہوئی ہے. اندر سے کھڑی ہوئی ہے. اسی وقت 1948 میں جب یہ جنگ لگ گئی تھی تو یہ سارا جو ڈیلے ہوا ہے یہ تو جناب لولی پاپ دیا جا رہا ہے 72 سال سے اقوام متحدہ کا سیکورٹی کونسل کا. میں دکھ سے یہ کہوں گا کہ مجھے یہ ایک دفعہ یونائٹڈ نیشن میں مسلم ورلڈ کے مسائل پہ دانشوروں کو بلایا گیا. میں ان دنوں نیو یارک میں تھا. یہ کوئی 10-12 سال کی بات ہے. تو وہاں پہ مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ میں نے اپنی جو رائے تھی جس میں تمام دنیا کے دانشور نیو یارک میں اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشن کے حال میں موجود تھے. تو وہاں میں نے تاریخی بات کی تھی کہ دنیا میں اگر امن چاہتے ہیں تو ٹیررزم کو ختم کریں, اسٹیٹ ٹیررزم کو ختم کریں, لوگوں کے حقوق ان کو دیں اور قوموں کو آزاد کریں. بالکل. اور مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت سب سے بڑا جو ہمیں کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو سب سے پہلے اس مسئلے میں OIC کو حرکت میں لائیں اور کم از کم یہ مسلمان ممالک جو ہے انڈیا کو they must threaten India. بالکل. کہ جناب یہ مسلمانوں کے قبضہ بند کرو ورنہ تمہارے اقوام متحدہ کے جیسے میں بار بار کہتا ہوں لکھتا بھی ہوں کالمز میں اور میں نے اپنے لیول پہ وزارت خارجہ اور بڑے امپورٹنٹ لوگوں سے بات کی ہے کہ بھائی یہ مسئلہ کیوں نہیں کھڑا کرتے کہ جب یہ اقوام متحدہ کے چیپٹر نمبر 6 کے میں بار بار ذکر کرتا ہوں جس میں لکھا ہوا ہے کہ جو ملک اگریشن کرے گا اور اقوام متحدہ قراردادوں پہ عمل نہیں کرے گا تو آٹومیٹکلی چیپٹر نمبر 7 اس پر لاگو ہوگا. اور چیپٹر نمبر 7 بڑا کلیئر ہے کہ جو ملک اگریسر ہے نمبر 1 تمام ممالک جو ہے ممبر اس کو بائیکاٹ کریں گے اور ان کے سفارتخانے بند کریں گے, معاشی بائیکاٹ کریں گے. اور پھر بھی نہیں وہ باز آتا اور جان کا خطرہ ہے تو نیٹو فورسز اس پہ حملہ کریں گے. جبکہ آلریڈی یہاں پہ ہماری نیوکلیر جنگ کا خطرہ ہے. تو میں بار بار لکھ رہا ہوں کہ بھائی اب کیا یہ انڈیا پاکستان میں نیوکلیر وار چاہتے ہیں؟ اب اس کا حل کیا ہے میں بڑا واضح طور پہ آپ کو بتاؤں کہ اقوام متحدہ کی قراردادیں جو ہیں وہ تو ابھی ہمارے پاکستان کی حکومت بھی کہتی ہے ہم اس پہ زور دیں, وزیر خارجہ کا بھی روز بیان آتا ہے, اچھی بات ہے. لیکن اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ چائنا کو اور ترکی اور ایران, ملیشیا, انڈونیشیا اور یہ جو ممالک ہیں یہ سارے جمع ہو کر اقوام متحدہ پہ اس کا زور دیں کہ وہ چیپٹر نمبر 7 پر جو ہے اس کو اپلائی کرے. بالکل صحیح ہے. اور باقی اب تو ہمارے کچھ مسلمان ممالک کا پرابلم ہو گیا ہے کہ وہ مودی کو بلا کے کوئی ہار پہنا رہا ہے, کوئی تحفے دے رہا ہے, کوئی سبزیں دے رہا ہے, کوئی مندر بنا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کی حال پہ رحم کرے. اور علامہ اقبال نے صحیح کہا تھا کہ جب تک ملوکیت ہے مسلمانوں میں اتحاد نہیں پیدا ہو سکتا. بالکل. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہم سے بات کرنے کا. رائے صاحب, ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے جو بیان کیا ہے جس میں انہوں نے چیپٹر 6 اور آٹومیٹکلی چیپٹر 7 کی انووک کی بات کی ہے. تو اب کرنٹلی جو 370 اور 35A کی جو ایبروگیشن کی ہے اس کے اوپر کیا پاکستان کو اور UN میں جا کے یا UN کے پاس چونکہ آلریڈی کیس موجود ہے تو کیا اس کا اسٹے آرڈر نہیں ہونا چاہیے کہ انڈیا خود ایسے کوئی کام نہیں کر سکتا؟ اچھا صدیقی صاحب, اس میں جب بھی ہم کوئی بات کرتے ہیں نا جیسے جعفری صاحب نے کہا
ہمیں پہلے تھوڑا کشمیر کا جو تاریخی پس منظریہ جو اس کے بعد 47 سے بعد اب تک جو پاکستان کی حکومتوں نے خواہ وہ سول حکومت ہو یا ہمارے فوجیوں کی حکومت ہو ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہے ہم اس کا ازالہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور نہ ہی ہم اس پر یہ بات کرتے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ایوب خان کو موقع دیا کہ جب ایوب خان کی پاکستان میں حکومت تھی اس وقت سرد جنگ شروع ہوئی. بالکل. اور سرد جنگ میں امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہوئی. آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے پہلے جو صدر تھے ایوب خان صاحب, اس کا امریکہ میں ریڈ کارپیٹڈ استقبال ہوا, بھرپور طریقے سے اس کا استقبال ہوا اور وہ ان چند سربراہان مملکت میں یعنی شامل ہو گئے جن کا بھرپور استقبال امریکہ نے. کس لیے ہوا تھا کہ امریکہ کو پاکستان کی ضرورت تھی اس وقت. اسی دوران میں صرف 1 منٹ لوں گا آپ سے کہ جب 62 کی انڈیا اور چین کی لڑائی ہوئی تو پاکستان کے پاس موقع تھا کہ وہ کشمیر واپس لے لیکن اس وقت ایک تھوڑا سا میں آپ کو تاریخی حقیقت اس وقت کے جو شیخ عبداللہ یا جو کشمیر کی نیشنل کانفرنس تھی بڑی طاقت تھی وہاں. بالکل. تو اس نے پاکستان کو یعنی یہ پیشکش کی کہ پاکستان کھڑا ہو جائے اور ہم اس کے ساتھ. شیخ عبداللہ نے پیغام دیا تھا کہ ہم ہندوستان کے فوج کو یرغمال بنا دیں گے کشمیر کے اندر. ٹیلی فون لائن پہ ظفر ہلالی صاحب موجود ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہاں اچھا تو میں بات کر رہا تھا کہ جب یہ ہوا کہ جب ہم ایوب خان صاحب کو کشمیر پہ نہ دلچسپی آئی, جب وہ نہ دلچسپی ان کا تھا کہ میرا اقتدار پرولونگ کرے, انہوں نے اپنے اقتدار کو تحفظ لیا امریکہ سے صرف کہ مجھے اقتدار کا تحفظ چاہیے, کسی نے اپنے مفادات کے لیے کمپرومائز کر دیا. ہم نے تاریخ کا وہ بہترین موقع ضائع کیا. پھر جب ضیاء الحق صاحب کے پاس افغان جنگ شروع ہو گئی تو پاکستان کے پاس بہترین موقع تھا کہ پاکستان فرنٹ لائن پہ تھا افغان جنگ میں, بہترین موقع تھا. ہمارے پاس مجاہدین کی بڑی پوری مسلم امہ کا افغانستان میں تھی, لیکن ہم نے ضیاء الحق صاحب کا موقع بھی نہ اٹھا. 1 منٹ لوگا سے پھر جو وہ والا موقع ایک ہمارے پاس اللہ تعالیٰ ٹیلی فون لائن پہ سابق سفارتکار اور سینئر تجزیہ کار جناب ظفر ہلالی صاحب موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم. سر آج 27 اکتوبر ہے اور کشمیر کے ریفرنس سے ہم بات کر رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس 73 سال گزرنے کے باوجود کوئی خاطر خواہ کامیابی ہم حاصل نہیں کر سکے, بلکہ فردر نقصان یہ ہوا کہ 5 اگست 2019 کو ایک ہندوستان نے اور بربریت کا مظاہرہ کیا اور سیکشن 370 اور 35A کو ایبروگیٹ کیا. تو سر آپ انٹرنیشنل جو منظرنامہ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں کچھ گائیڈ کریں کہ پاکستان کو ان حالات میں کن اقدامات کا جو ہے وہ کرنا ضروری ہے جس سے یہ جو کشمیر کا ایشو ہے یہ کسی طرح حل ہوتا ہوا نظر آئے. دیکھیے کشمیر کا ایشو کا حل ہوتے ہوئے ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے جو یونائٹڈ نیشنز کے قرارداد ہیں ان کے تحت یہ معاملہ چلے. اب جب خود یونائٹڈ نیشنز اتنا پھوس ہو گیا ہے کہ وہ کچھ کرنا نہیں چاہتا ہے, اگر خود یونائٹڈ نیشنز میں ایسے لوگ ہیں, امریکہ بیٹھا ہوا ہے, فرانس ہے, برٹن ہے, جو پریشر نہیں ڈالنا چاہتے ہندوستان پہ, اور اگر معاملہ سیکیورٹی کاؤنسل پہ آئے تو وہ ویٹو کرتے ہیں, اس لیے انڈیا کو نہیں اچھا لگتا, تو کیا ہو سکتا ہے؟ اب ایک ہی صورت رہ گیا ہے کہ جنگ. اب جنگ میں 2 نیوکلیئر پاور جنگ ہو سکتا ہے. کشمیری نکلے ہوئے جنگ ملنے, میرے خیال میں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو مدد کریں. اگر ہم ان کو مدد کریں تو ہم بھی جنگ کے لپیٹ میں آ سکتے ہیں, اس کے لیے بھی ہمیں تیار ہونا چاہیے. مگر یہ جو آلٹرنیٹیوز ہیں یہ ہر وقت ہمارے ساتھ رہیں اور یہ رہیں گے جب تک یہ مسئلہ فیصلہ اس کا نہیں ہو. اچھا ظفر ہلالی صاحب, ایک جو اس وقت تازہ ایشو ہے اس پہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ فرانس کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے ایک جو ٹیچر ہے جس نے خاکہ دکھانے کی کوشش کی, اس کو قتل کر دیا گیا, اس کے اوپر انہوں نے اتنا ریئیکشن شو کیا کہ اس کو ہائیسٹ ایوارڈ دے دیا, اس کے جنازے میں شرکت کر رہی اور مسلمانوں کو خراب باتیں کرنی شروع کر دی. اگر ہم سابقہ آٹومن امپائر میں جائیں تو اس وقت بھی عبدالحمید ثانی کے دور میں ایسا واقعہ پیش ہوا تھا جس میں انہوں نے فرانس کے سفیر کو بلا کے کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ آپ یہ تھیٹر جو ہے اس کو بند کریں ورنہ تمام عالم اسلام آپ کے خلاف جو ہے جنگ میں شامل ہو جائے گا. تو یہ کیا اب کس چیز نے اس فرانس کے پریزیڈنٹ کو پرووک کیا ہے کہ ایک سیولائز سوسائٹی
کا اپنے آپ کو کہتے ہوئے وہ اتنی انسیولائزڈ بات انہوں نے کی ہے؟ دیکھیے سیدھی سادی بات یہ ہے کہ یہ فرانس کے صدر کو پتہ نہیں کس نے کہا جی کہ فریڈم آف ایکسپریشن کا جو رائٹ ہے وہ ایبسولوٹ نہیں ہوتا ہے. جی آپ سمجھ گئے, وہ ایبسولوٹ کدھر بھی نہیں ہے. جی ایک انٹرنیشنل کووننٹ ہے آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس, ICCPR, جی اس میں بھی لکھا گیا ہے کہ جی مینٹیننس آف پبلک آرڈر, ہیلتھ اینڈ مورلز کے لیے جی آپ اس قسم کے ڈرائنگز اور یہ چیزیں پرووکیٹو جو اتنے ہیں وہ نہیں کر سکتے. جی یہ ایک قانون ہے. جی پھر ایک اور قانون ہے, انٹرنیشنل کنونشن آن دی ایلیمینیشن آف آل فارمز آف ریشل ڈسکریمنیشن, جی وہ بھی کہتا ہے کہ غیر قانونی بات ہے. ہیٹ سپیچ جو ہوتا ہے جی وہ غیر قانونی بات ہوتی, اس وقت وہ بھی آپ کو نہیں کرنا چاہیے. جی تو میں تو حیران ہوں کہ حالانکہ ایسے قانون ہیں اور انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ قانونز ہیں جی اور ہیومن رائٹس کمیٹی بھی ہے یونائٹڈ نیشنز کی جو مانیٹر کرتی ہے یہ سب چیزیں, جی پھر بھی یہ آدمی نے اس قسم کا سٹیٹمنٹ دیا ہے. بہت ہی بری چیز. دیکھیں سر, کسی چیز کا کوئی اخلاقی جواز ہوتا ہے نا. آپ اگر کسی کو ویسے کو بات کرتے, ایک بات ہے کہ آپ کسی 2 کروڑ مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کی بات کر رہے ہیں, اور پھر آپ خود کہتے ہیں کہ ہم ایک جو بڑی اینشنٹ جو ہیریٹیج میں چل رہے ہیں, یا ہماری بہت بڑی خوبصورت اور اعلیٰ قسم کے ہم نسل سے ہیں, تو جب وہ اس قسم کی بات کرتے ہیں تو ان کو کوئی شرم نہیں آتی کہ ہم کسی کے جذبات کو مجروح کرنے, اخلاقی طور پہ بھی غلط بات ہے, اور میں سمجھتا ہوں قانونی طور پہ غلط بات ہے, اور وہ ویسٹ میں تو اس کے اوپر لوگ سو بھی کر دیتے ہیں. بالکل بالکل. آرٹیکل 9 ہے جن کیسوں جو جس اسٹیچوٹ کو میں نے آپ کو ریفر کیا تھا, ICCRP, اس میں لکھا گیا ہے کہ آپ یو کی ناٹ, آپ ایسے نہیں کہہ سکتے ہیں, ایسی چیزیں نہیں کہہ سکتے ہیں جس لوگوں کی فیلنگز کو آؤٹ ریچ کرتے ہیں. سمجھ گئے آپ؟ جی جی. تو یہ آدمی نے غلط کیا ہے. اب دیکھیے بات سیدھی سادی یہ ہے کہ اس وقت یہ اسلامو فوبک جو ہے یہ بہت پھیل گیا ہے. جی پھیل گیا اور ہے. بہت سارے ملک ہیں, اور خاص طور کچھ صدر ہیں. دیکھیے اس وقت آپ مجھے بتائیں, مودی ہے, نیتن یاہو ہے, ٹرمپ ہے, میکرون ہے. جی میں تو 1 منٹ میں نے آپ کو 4 نام دے دیے جو ایسے اس قسم کے اسلامو فوبس ہیں. یہ بڑی انفارچونیٹ ڈیولپمنٹ ہے, انفارچونیٹ ایکسیڈنٹ آف ہسٹری ہے. ایسے لوگ صدر ہو گئے ایک وقت سے. جی تو سر آپ یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے نیتن یاہو کا نام لیا, تو اسرائیل کی بات اگر ہو جائے تو سفارتی سطح پہ تو اسرائیل بڑا کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے, جبکہ 5 جو عرب ممالک ہیں وہ 3 نے تعلقات قائم کر لیے ہیں, 2 پائپ لائن میں ہیں, اور ٹرمپ کا کہنا ہے کہ سعودی عرب بھی تعلقات قائم کر لے گا. تو ایسی سچویشن میں جو مسلمانوں کے مفادات ہیں, خاص طور پہ فلسطین اور کشمیر, اس کو پھر کون ایڈریس کرے گا؟ دیکھیے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو مسلمان ملک ہیں, یہ جو ٹرمپ کے لپیٹ میں آ رہے ہیں, یہ جو پیسے کی لپیٹ میں آ رہے ہیں, ان پرنسپل پالیٹکس کی لپیٹ میں, اسی لیے اب مصر کو آپ دیکھیں, 2 جزیرے بیچ کے اس نے اپنے آپ کو سعودی عربیہ کا غلام بنا دیا. معاف کریے یہ کہنا پڑتا ہے, مگر 2 جزیرے بیچ کے. تو جب ایسے لیڈرز ہیں اور ایسے لوگ ہیں, یہ تو آفت جو پھر تو آنی ہی ہے نا. جی بالکل. خدا تو کہتا ہے آپ کو جب تک تم لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگے اپنے حق کے لیے, اور کوئی نہیں لڑے گا آپ کے ساتھ. جی بالکل. بہت بہت شکریہ ظفر حلالی صاحب ہم سے بات کرنے کا. حلالی صاحب نے یہ فرانس کے جو واقعہ ہوا ہے, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے خاکوں کی بات ہوئی, اور جس طرح پھر پریزیڈنٹ, مطلب ایک عام آدمی کسی ملک کو بات کرے تو اور بات ہے, جب اس کا صدر یہ بات کرے. جو ابھی جو ہوا جی, کہ ابھی جو لیٹسٹ یعنی جس کے اوپر یعنی ترکی نے سٹینڈ لیا اور باقی ممالک نے کیا, اس کے پاکستان نے سٹینڈ لیا. اسے یہ کیا کہ ابھی پہلے وہاں جو حجاب ہے جو مسلمان خواتین ہیں فرانس میں, اس پہ اس نے پابندی عائد کی تھی کہ اسکولوں میں اور سرکاری دفاتر میں. ابھی جو یعنی کیمرون صاحب ہیں, انہوں نے اعلان کیا کہ میں جو میرے فرانس میں وہ جو یعنی جو پبلک مقامات ہیں, مارکیٹیں ہیں, سڑکیں ہیں, وہاں کوئی خاتون آج سے حجاب نہیں پہن کے جائے گی. تو ہم یہ
قانون لانا چاہتے تھے. اس کے اوپر شدید احتجاج کیا, ترکی نے احتجاج کیا, طیب اردگان نے احتجاج کیا کہ جو بنیادی حق ہے ایک مرد کا یا ایک عورت کا, جیسے کسی اسلامی ملک میں, اسلامی معاشرے میں کوئی اگر کوئی مغربی خاتون رہتی ہے, وہ مختصر لباس میں رہتی ہے, اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہے, اس پر کوئی مسلمان اعتراض نہیں کرتا. تو جب ایک تر صدیقی صاحب دیکھیں کہ جو ہمارا مغرب کا جو معاشرہ ہے اپنے آپ کو سب سے بڑا جمہوری یعنی اس کو کلوا رہا ہے, اپنے آپ کو سب سے بڑا سیکولرزم کا دعوے دار ہے, لیکن دوسری طرف وہ مسلمانوں کی آزادی ان کو پسند نہیں ہے, مسلمانوں کو نماز پڑھنا ان کو پسند نہیں ہے. یعنی مطلب دیکھو ان کو یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ دنیا میں تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے, اس لیے پھیل رہا ہے کہ اس میں امن ہے, اس میں بھائی چارہ ہے, اس میں لوگوں کے حقوق ہیں, اس میں بیوی کے حقوق ہیں, اس میں بیٹی کی حقوق ہیں, اس میں ایک بہن کے حقوق ہیں, یعنی ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. تو جب مغرب کا معاشرہ اپنی اس بے روا روی کی وجہ سے خاندان کے خاندان جب وہ آپس میں تباہ ہو رہے ہیں, اس ماں کو بیٹی کے ساتھ کوئی اس کا کوئی یعنی خیال نہیں ہے, باپ کا بیٹی کے ساتھ, باپ کا یعنی اس کا جب بیٹے کے ساتھ نہیں ہے, ایسے حالات میں وہ سارے لوگ ہیں وہ متاثر ہو کر اسلام میں آ رہے ہیں. ان کو خطرہ یہ ہے, ان کو خطرہ یہ ہے کہ اگر ہم ان کو پابند نہیں کریں گے, کہ اگر ہم ان کے اوپر تو یہ اسلام غالب آ جائے گا پوری دنیا میں. یہ سب کچھ اس کو بہت بہت شکریہ. ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم گفتگو کو یہاں پہ ہمیں ختم کرنے کو کہا جا رہا ہے. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی کہ 2 ارب مسلمان ہیں دنیا میں اور یہ بڑی تیزی سے پھیلتے جا رہے ہیں, اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے اوپر ہر مسلمان کا بال بچہ, بہن بھائی, ماں باپ سب قربان ہیں. تو کیا ان لوگوں کو یہ اس بات کا نہیں پتا کہ آپ نے کس قوم کو للکار رہے ہیں؟ یہ تو وہ قوم ہے جو بھوکے پیٹ جنگ بدر لڑنے والی ہے, یہ وہ قوم ہے جو بھوکے پیٹ جنگ خندق لڑنے والی ہے, یہ وہ قوم ہے جس نے جہالت کو انسانیت کا درس دیا, جس نے جہالت سے انسانیت لے کے آئے. وہ دنیا کا وہ ایک شخص جس کو پوری دنیا نے مانا کہ یہ پیغمبر انسانیت ہے, یہ پیغمبر اسلام تو ہے ہی ہے, لیکن دنیا نے ان کو جو نام دیا وہ پیغمبر انسانیت کا نام دیا. اور جو انہوں نے دنیا میں کرشمہ کیا وہ آج تک دنیا کے آنے سے پہلے تک نہیں کر سکا, اور نہ دنیا کے ختم ہونے تک کوئی شخص اس طرح کر سکتا ہے. تو یہ کیا ہم کبھی کسی کرسچن کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں؟ کیا ہم کسی یہودی کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں؟ کیا ہم ان کے کلچر کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں؟ کیا ہم ان کے معاشرے کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں؟ ہمارے ہزاروں لاکھوں مسلمان پوری اسلامک ورلڈ کے یورپ میں اور امریکہ میں رہتے ہیں. کیا کسی مسلمان نے کھڑے کہا کہ یہ عورت اسکرٹ پہن کے جو آ رہی ہے مجھے اس پہ اعتراض ہے؟ نہیں کیا اعتراض, کیونکہ اسلام درس آپ کو یہ دیتا ہے کہ آپ پیار اور محبت سے اپنا اظہار کریں, آپ طریقے سے بات کا اظہار کریں. یہ وہ قومیں جو لیگیسی دکھاتی ہیں اپنی ہزاروں سال کی حکومتوں کی, اپنی امپائرز کی, ان کا پریزیڈنٹ جو ہے کیا اس کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اس قسم کی گفتگو کرے جس سے اس کو 2 ارب مسلمانوں کے جذبات مجروح کرنے کا کس نے ٹھیکہ دیا ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں کو, اور میں سلوٹ پیش کرتا ہوں طیب اردگان کو جنہوں نے اس کو پاگل کہا, پاگل. اور میں توقع کرتا ہوں کہ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب بھی اس کو پاگل کہیں, اور پورے عالم اسلام اس کو پاگل کہے, اور اس کو فاتر العقل قرار دے کے اس کو جو ہے ایبسنشیا میں اس کا ٹرائل کیا جائے. یہ تو بلاسفیمی میں یہ بات آتی ہے, اور یہ جب ہم نے کبھی نہیں کی, مسلمانوں نے کبھی نہیں کی, تو اس کو کیسے اس بات کی ضرورت ہوئی کہ وہ سارے مسلمانوں کے جذبات کو اس طرح چھیڑے. اور میں پورے پاکستان کی قوم سے بھی یہ امید رکھتا ہوں اور اپیل بھی کرتا ہوں کہ ہر شخص اس کے اوپر لعنت بھیجے, کیونکہ جو ہمارے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے بارے میں ایسی بات کرتا ہے وہ قابل لعنت ہے, بلکہ واجب القتل ہے. آج کا پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اپنے میزبان نعیم صدیقی کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.